کہ جب تک ہم تمہارے پروردگار کو نہیں دیکھ لیں. بہت ہٹیلی قوم تھی, اس زبان پہ بولا جائے, بہت ضدی قوم تھی, بہت ضدی, سب سے ضدی قوم, ہٹیلی قوم اگر کوئی تھی تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو وہ ہر بات میں موسیٰ سے تکرار کرتی تھی, ہر بات سے موسیٰ سے ان کی سوالات کیا کرتی تھی. یعنی موسیٰ میں تو اس وقت تک مان ہی نہیں سکتا تمہارے اللہ. اور جب موسیٰ نے بہت طریقے سے سمجھایا کہ بے کو میرا خدا دیکھنے کی چیز نہیں ہے, میرے خدا کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. قرآن نے آواز بھی دیا لن ترانی موسیٰ, موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دے سکتے. بھائی موسیٰ نے تھوڑی کہا نہیں دیکھ رہی, موسیٰ نبی اللہ ہے, پتہ ہے ان کو کہ میں دیکھ نہیں سکتا ان کو, مگر قوم بسیط ہے کہ نہیں میں دیکھوں گا. تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ ان کو فلاں جگہ پہ لے کر آ جاؤ. بہرحال آپ جانتے ہیں, تو موسیٰ لے کر آئے ان کو. جب موسیٰ لے کر وہاں پر ان کو حاضر ہو گئے تو ایک مرتبہ روشنی, نور کا تڑکا ہوا. کیا ہوا؟ نور کا تڑکا ہوا, روشنی ہوئی. بس روشنی کا ہونا تھا کہ جو موسیٰ کے ساتھ قوم آئی تھی وہ جل کر خاکستر ہو گئی اور موسیٰ بے ہوش ہے. بھائی اللہ کو تو نہیں دیکھا نا, بھائی اللہ نے کہا ان کو بلا کے لاؤ, یہ تو تمہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے وظیفہ تھے نا, تو یہ اللہ کو تو نہیں دیکھا نا, نور کو دیکھا انہوں نے. اب یہ نور ہے کیا, یہ نور ہے کیا؟ بھائی دیکھیں, اللہ ہو نور السماوات والا, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. کیا ہے؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. نور پرکار روشنی ہے. اللہ کیا ہے؟ ایک روشنی اللہ. اب اللہ روشنی تو ہے لیکن اللہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا. بھائی چاند روشن ہے لیکن چاند کی روشنی ایک چیز میں سمائی ہوئی ہے. سورج میں روشنی ہے, وہ ایک چیز میں سمائی ہوئی ہے. آپ یہ لیمپ ہے, روشنی ہے, ایک چیز میں یہ سمائی ہوئی, لیکن اللہ کا نور تو کسی چیز میں سما نہیں سکتا نا. اللہ تو جسم سے مبرہ اور منزہ ہے نا, اللہ کا نور تو کسی چیز میں آ نہیں سکتا نا. پھر اللہ کی روشنی کیسے سمجھ میں آئی, کیسے دیکھا گیا؟ ایک مرتبہ جو ہے وہ عرش پہ جو ہے وہ اچانک اندھیرا چھا گیا. کیا ہو گیا؟ اچانک اندھیرا چھا گیا. ایسا اندھیرا, ایسا اندھیرا. اب سوچئے کہ جہاں ملکوت ہے, جہاں پر فرشتے ہیں, جہاں پر جبرائیل جیسا سردار ہے, وہاں پر اول سے لے کے سات تک پورا اندھیرا چھا گیا. اندھیرا چھانے کے بعد اچانک روشنی. بس روشنی کا ہونا تھا کہ فرشتوں نے سر سجدے میں رکھا اور سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس کی تسبیح شروع کر دیا. کافی دیر تک جب فرشتے سبوح قدوس کی تسبیح پڑھتے رہے اور جب سر اٹھایا تو ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل یہ اندھیرا کیوں ہوا تھا اور یہ روشنی کیوں آئی؟ تو جبریل امین نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے التجا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار یہ اندھیرا کیوں ہوا, یہ روشنی کیوں آئی؟ تو آواز غیب آئی, اے جبرائیل یہ اندھیرا ہوا تھا اس نور کو سمجھانے کے لیے جس نور کے بارے میں پوری کائنات کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کائنات اسی نور سے منور ہے. تو کہا وہ نور کس کا تھا؟ تو کہا کہ تم جب تم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا سارے ملائکہ سبوح قدوس تیری پاکیزگی کا اعلان کر رہے تھے, تیری پاکیزگی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. تو کہا کہ ہمیں دیکھا؟ کہا نہیں تجھے تو نہیں دیکھا. کہا پہ تیرے ملائکہ نے کیا دیکھا, ان فرشتوں نے کیا دیکھا؟ کہا ایک نور دیکھا, اندھیرے کے بعد نور دیکھا. تو کہا نور کو دیکھ کر ہمیں کیسے جانا؟ کہا اس نور میں اتنی صلاحیت تھی کہ اسے کہنا نہیں پڑا کہ تم سجدہ کرو. خود سے فرشتے نور کے تڑکے کو دیکھ کر نور کو دیکھ کر خود سے سجدے میں چلے گئے. سبوح قدوس. کہا یہی فرق سمجھانا تھا. یہی جب میں نے کہا تھا آدم کا سجدہ کرو, تم نے کیا کہا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دیکھو مجھے آدم کا سجدہ نہیں کرانا تھا, مجھے اسی نور کا سجدہ کرانا تھا جسے بغیر دیکھے تم سجدے میں چلے جاتے ہو اور سبوح قدوس کی تسبیح پڑھ کے ہماری پاکیزگی کو سراہتے ہو. یقین جانو وہ کسی اور کا نور نہیں تھا, وہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا نور تھا جس کے روشن ہوتے ہی تم سر سجدے میں چلے گئے. اب فرق سمجھ میں آ گیا کہ انبیاء میں اور سیدہ میں کیا فرق ہے. جس کے سجدے کا حکم دینے کے بعد بھی انکار سجدہ ہو جائے اسے آدم کہتے ہیں, اور جس کا نور دکھا کر خود فرشتے سجدے میں چلے جائیں اور سبوح قدوس کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھے بھائی محمد.